آج کی کہانی حکایت کی صورت میں میں نے بھی کسی بزرگ سے سنی، اوطاقوں میں، چوراہوں میں، بیٹھکوں میں آپ نے بھی اپنے بزرگوں سے شاید سنی ہو۔ اس کو ریکال کر لیتے ہیں اور اس سے کیا سبق ہم حاصل کریں گے اس پر آخر میں بات کرتے ہیں۔ ایک سنسان علاقے میں ایک سوکھا کنواں، وہاں پر ایک چوپایا، ایک جانور آ کر گر جاتا ہے۔ سوکھے کنویں سے بہت نکلنے کی کوشش کرتا ہے لیکن نکل نہیں پاتا اور وہیں سسک سسک کر جان دے دیتا ہے۔ جیسے ہی اندازہ ہوتا ہے ارد گرد چوہوں کو، اس علاقے کے جتنے چوہے ہوتے ہیں وہ سوکھے کنویں میں اس جانور کو نوچ کے کھانے کے لیے چھلانگ لگا دیتے ہیں۔ ایک ڈیڑھ دن تک، 2 دن تک خوب پارٹی کرتے ہیں، خوب دعوت اڑائی، پیٹ بھر گیا۔ اب ظاہر بات ہے اگلا مرحلہ یہ ہونا تھا کہ اس کنویں سے باہر نکلیں، لیکن کنواں اتنا گہرا ہوتا ہے، کوئی نکلنے کا باہر راستہ نہیں ہوتا، تو چوہوں کو اندازہ ہوتا ہے کہ بھائی غلطی ہو گئی، لیکن اب تو کود چکے تھے، پیٹ بھر کے کھا بھی چکے تھے۔ دن گزرنا شروع ہوتے ہیں اور چوہوں پر غذا کی قلت ہو جاتی ہے، جس لیے وہ کنویں میں کودے ہوتے ہیں اسی چیز کی قلت ہو جاتی ہے۔ اب کینیبلزم آپ نے ایک ٹرم سنی ہوگی کہ جب کوئی اسپیشی اپنی ہی اسپیشی کو کھانا شروع ہو جائے۔ چوہوں میں یہ چیز نہیں پائی جاتی، چوہوں کی جبلت میں یہ چیز نہیں ہے کہ وہ چوہے کو کھائیں، لیکن جب جانور بنائی تو آپ کو پتہ ہے جبلت پھر سائڈ پر ہو جاتی ہے، پھر سروائیول اول ہو جاتا ہے، اور وہی ہوا۔ چوہے ایک دوسرے کو، جو بہت سارے چوہے ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو مار کر کھانا شروع کر دیتے ہیں، ایک جنگ چھڑ جاتی ہے اور آخر میں ایک چوہا بچتا ہے۔ چوہے کی آنکھیں لال ہو جاتی ہیں اور اس کی جبلت یکدم تبدیل ہو چکی ہوتی ہے۔ اب وہ دوسرے چوہوں کو کھانے کا عادی ہو جاتا ہے، اس کو کسی اور چیز سے لینا دینا ہی نہیں ہوتا۔ تو ایسے میں اسی علاقے کا کسان رسی ڈالتا ہے اور اس چوہے کو سوکھے کنویں سے نکالتا ہے، ریسکیو کرتا ہے اور لے جا کر اپنے کھیتوں میں چھوڑ دیتا ہے، جہاں پر اس چیز کی افریت پھیلی ہوئی ہوتی ہے، اس چیز کی آفت ہوتی ہے کہ اس کی جو فصلیں ہیں اس کو آئے دن چوہے تباہ کر دیتے تھے۔ لیکن اب کیونکہ اس چوہے کی جبلت یہ ہو گئی تھی کہ یہ اپنی ہی اسپیشی کو کھاتا تھا، وہی کینیبلزم، تو یہ دوسرے چوہوں کو کھانا شروع ہو گیا۔ وہ چوہے جو اناج کھانے آتے تھے، فصل میں سے دیگر چیزیں کھانے آتے تھے اور کسان کا نقصان ہوتا تھا، یہ جو چوہا تھا یہ اب ان چوہوں کو کھانے لگ گیا۔ کسان کا مسئلہ حل ہو گیا، لیکن کینیبلزم افیکٹ شروع ہو گیا، چوہا ہی چوہوں کو کھانا شروع ہو گیا۔ اب کسان کا تو فائدہ ہوا، چوہے کی جبلت تبدیل ہو گئی، عجیب سی صورتحال ہو گئی، لیکن حکایت بھری یہ کہانیاں ہمارے بڑے بزرگ کیوں سناتے تھے؟ آپ نے اس سے کیا سبق لیا؟ مجھ سے ضرور کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے گا۔ اور بہت سے ایسے روٹین کے کامنٹ کرنے والے خواتین و حضرات ہیں جو بہت علمی اور فکری شعور رکھتے ہیں اور میں ان سے سیکھتا ہوں، تو وہ لوگ تو ضرور کامنٹ کیجیے اور مجھے بتائیں کہ بھائی یہ کہانیاں کیوں سنائی جاتی ہیں۔ مجھے لگتا ہے آپ بتائیے گا کہ یہ کینیبلزم افیکٹ جو ہے یہ انسانوں میں بھی شروع تو نہیں ہو گیا؟ اس پوری سچویشن میں اندھا کنواں، وہ لالچ کیا بن رہا ہے، اور وہ کسان ہمارے معاشرے میں کون ہے، وہ کریکٹرز کیا ہیں؟ ضرور آئیڈینٹیفائی کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔